الذكر فهل من مدكر بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كنت تتلو من قبلہ من کتاب، اور نہیں تھے آپ پڑھتے اس سے پہلے کوئی بھی کتاب، ولا تخطہ، اور نہ ہی آپ لکھا کرتے تھے بیمینک اپنے دائیں ہاتھ سے، اذا لارتاب المبطلون، تب تو شک کریں باطل پرست، بلکہ ہوا یہ تو آیات بینات، کھلی آیات ہیں، فی صدور الذین اوتوا العلم، علم والوں کے سینوں کے اندر، یہ جن کو علم دیا گیا، وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اور نہیں انکار کرتے ہماری آیات کا مگر وہی جو ظلم کرنے والے ہیں، وقالوا، اور انہوں نے کہا، لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، کیوں نہیں نازل کی گئیں اس کے اوپر نشانیاں یا معجزات اس کے رب کی طرف سے، کل کہہ دیجئے انما الآیات عند اللہ، بے شک نشانیاں وہ اللہ کے اختیار میں ہیں اور اس کے پاس ہیں، وانما انا نذیر مبین، میں تو یقیناً کھلا ڈرانے والا ہوں، اولم یکفہم، کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے، انا انزلنا علیک الکتاب، کہ بے شک ہم نے آپ پر اس کتاب کو نازل کیا ہے، یتلا علیہم، جو ان پر تلاوت کی جاتی ہے، ان فی ذلک لرحمہ، بے شک اس میں سراسر رحمت ہے، وذکرہ، اور نصیحت ہی نصیحت ہے، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان رکھنے والی ہے۔ اب ان آیات مبارکہ میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کچھ باطل پرستوں نے الزام عائد کیے تھے، ان کا جواب دیا جا رہا ہے۔ وہ الزام یہ تھے کہ یہ کسی کاہن کا کلام ہے، کوئی جادوگر آپ کو آ کے سکھا جاتا ہے اور آپ صبح پڑھ کے سنا دیتے ہیں، اور آپ کو یہ لکھوایا جاتا ہے اور آپ وہی رٹی رٹائی باتیں لوگوں کو آگے پہنچا رہے ہیں، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اور بعض نے کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بناتا ہے، معاذ اللہ، یعنی طرح طرح کی باتیں۔ اور آگے ہم پڑھیں گے انہوں نے کسی اجمی کی طرف نسبت کی کہ وہ ایک اجمی ہے، وہ آتا ہے، وہ عربی سکھا کے جاتا ہے، اور ایسا کلام دے دیا عربیوں کو بھی کہ عربی بھی وہ کلام بنانے سے آگے سے بات کرتے ہوئے بندہ تھوڑا سا۔ بہرحال یہ اعتراضات تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا ووجدک عائلا فاغنی، ہم نے بچپن سے لے کے، یتیمی سے لے کے، اس وقت سے لے کے پرورش ہم نے اپنی زیر سایہ کی ہے، اس کی اپنی زیر سایہ پرورش کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پہلے، یعنی کتاب اللہ آنے سے پہلے کوئی بھی دنیاوی کتاب پڑھی، وما كنت تتلو من قبلہ من کتاب، ہوتا ہے نا کہ جس طرح آج بھی کتابیں موجود ہیں، خصوصاً یا تاریخ کی لگا لیں، بندہ پڑھ رہا ہے جی سابقہ اقوام میں یہ ہوا وہ ہوا ایسے ہوا، یہ ان کا نتیجہ نکلا۔ تو فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن سے پہلے کسی کتاب کو پڑھا ہی نہیں۔ ولا تخطہ بیمینک، اور نہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ کچھ لکھنے والے تھے، یعنی آپ لکھنا بھی نہیں جانتے تھے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کمال، دیکھیں کہ کسی کتاب کو کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی پڑھا ہی نہیں ہے، اور اس کے ساتھ لکھنا نہیں جانتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسی عظیم مرتبت اور کیسا شان عطا کر دیا کہ سارے لکھے پڑھوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اس طرح بند کر دیا ہے کہ جب تک وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کریں گے کامیاب ہو ہی نہیں سکتے، چاہے جو کچھ بھی ہو جائے۔ تو فرمایا آپ دائیں ہاتھ کے ساتھ لکھنے والے بھی نہیں تھے، اس اللہ ارتاب المبطل، یا تو آپ نے پہلے کوئی کتابیں پڑھی ہوتی نا اس طرح کی، کوئی ایسی ویسی باتیں کرتے تو پھر کہتے یار یہ اس کے ذہن کا اختراع ہے کہ اس نے عجیب و غریب کتابیں پڑھی جس میں کوئی یہ فیصلہ نہیں کر پاتا تھا، اور پھر یہ ایسی ویسی باتیں کرنے لگ گیا جو آباء و اجداد کے خلاف۔ تو انہوں نے آباء و اجداد کے دین یا کوئی اور باتیں، کوئی کتاب تو پڑھی نہیں اس نے، اور نہ ہی یہ لکھنا پڑھنا تم کہتے ہو کہ لکھوا دیا اور پھر لکھنے کے بعد یہ لکھ لیتا ہے اور اس کے بعد وہی باتیں یہ پڑھ کے سنا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو لکھ سکتے نہیں۔ وہ صلح حدیبیہ کے واقعہ آپ جانتے ہیں نا، جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے وہ معاہدہ لکھا تھا اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے، رسول اللہ مانے تو جھگڑا ختم ہو جائے، تو یہ رسول اللہ کا لفظ مٹا کے یہاں محمد بن عبداللہ کی طرف سے لکھ دیں گے۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے رسول اللہ. تو میں مٹا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب انکار کیا کہ میں تو یہ جسارت نہیں کر سکتا، تو مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے، میں اس کو مٹا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. تو فرمایا اس اللہ تاب المبتلون، تب تو شک کرتے، اب تو شک کی گنجائش ہی ایسی نہیں ہے. بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ فرمایا یہ ایسی آیات ہیں اور ایسی بابرکت چیز ہے جو اہل علم کے سینے میں ہی ٹھہر سکتی ہے. اہل اوت العلم، جن کو علم دیا گیا ہے ان کے سینوں میں. اب اس کے کچھ احکامات تورات و انجیل میں تھے نا، ان کو کہا گیا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار. یہ علماء نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ یہ گدھوں کی مانند ہے. تو اوت العلم ہے نا جس کے، اس لیے قرآن. وہ ایک محدث کا واقعہ میرے ذہن سے اس کا حوالہ نکل گیا کہ وہ قرآن پاک پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، بڑا اس کے ساتھ ان کا اشتیاق تھا، لیکن ہوا یہ کہ وہ کسی غلطی اور گناہ کبیرہ کا شکار ہوئے اور اس کے اندر دل لگی بڑھتی گئی، اور پھر ایسے ہوا کہ سوئے اور صبح اٹھے قرآن پاک کی کوئی بھی صورت ان کو یاد نہیں تھی، اللہ نے سینوں سے نکال لیا. اور قرب قیامت بھی کیا ہوگا کہ اس کو اٹھا لیا جائے گا. اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک کی حفاظت کرے گا نا، حفاظت کا ذمہ اللہ نے اٹھایا ہے. تو کیسے اٹھایا ہے؟ فی صدور الذین اوتوا العلم. کتابت روس نے ختم کی تھی جب کمیونزم کا سسٹم آیا تھا نا، تو انہوں نے پابندی لگا دی کہ قرآن پاک کا کوئی نسخہ کسی باہر کے ملک کا بادشاہ بھی آئے گا تو وہ بھی اپنے ساتھ نسخہ لا نہیں سکتا. اس قدر پابندیاں عائد کر دی تھیں. تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے وہاں اس کو زندہ رکھا اور آج بھی وہاں پہ اس کا بول بالا کیا. کس کے ساتھ؟ فی صدور الذین اوتوا العلم. کہتے ہیں حافظ بن کے کیا کرنا ہے جی، انہاں مدرسے والے کی کیتا ہے جی، یہ رٹا لگا لیا تو رٹا لگانے والوں نے. اور دن رات اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے، اپنی بربادی اور تباہی کو چھپانے کے لیے ان لوگوں کے اوپر جن کے پروٹوکول میں اللہ نے فرشتے لگائے ہوئے ان کے اوپر تانو تشنیع کر رہے ہیں. اللہ نے ان کے ذریعے قرآن پاک کی حفاظت کی. اور ایک بندہ قرآن کو جانتا ہی نہیں ہے یار، وہ اس کو مانتا ہی نہیں ہے، اس پہ عمل ہی نہیں کرتا، اس کو پڑھتا ہی نہیں، اس نے خاک اس کی حفاظت کرنی ہے. وہ نعرے تو لگا لے گا وقتی طور پہ، اگر کہیں پہ کوئی قرآن پاک جلایا جاتا ہے وہ سڑکوں پہ تو نکل آئے گا، لیکن ہمیشہ اس کو پڑھنا، سیکھنا، سکھانا، اگلی قوم تک منتقل کرنا یہ حفاظ کریں گے، یہ علماء کریں گے، یہ مدارس کا کام ہے. یہی ہے جو قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ. اور یہاں یہی فرمایا گیا بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، جن کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا ہے، یہ ان کے سینوں میں اللہ نے رکھ کے اس کو محفوظ کر دیا. اور دوسری بات یہاں پہ کہ بہت سارے آج سوشل میڈیا کا دور ہے، تو جس طرح ہر جگہ پہ بڑے بڑے پیدا ہو رہے ہیں فلسفی، تو اسلام کے اندر بھی بڑے بڑے پیدا ہو رہے ہیں. تو دو چار چیزیں سن لی، کہیں سے پڑھ لی اور سمجھ لیا کہ ہم جو ہے نا گتھیاں ساری کی ساری ہمارے اوپر کھول دی گئی ہیں اور اپنے آپ کو مفتی سمجھ بیٹھتے ہیں. یاد رکھیں یہ اہل علم، جس طرح ہر ایک چیز میں کوئی نہ کوئی اسپیشل ہوتا ہے نا، اسی طرح فرمایا کہ جس طرح وہ قرآن پاک کی مہارت کے بارے میں وہ سارے فضائل آپ کے ذہن میں ہوں گے، ان کو ذہن میں رکھیے کہ کس طرح جو قرآن پاک کو زیادہ جاننے والا ہوگا اسی طرح اس کا زیادہ مقام اور مرتبہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا شان اور کیا مقام ہے، لیکن عبداللہ بن عباس چھوٹی سی عمر ہے، 16-17 سال کے، قرآن کے بارے میں کوئی مسئلہ آتا ہے تو مسئلہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ رہے ہیں. کیوں؟ کہ اس لیے کہ وہ زیادہ مہارت اس میں رکھتے تھے. قرات کے معاملے میں آتے ہیں تو صحابہ ابی ابن کعب کے پاس کہتا نہیں جی اس پہ تو کوئی ہے، ہر بندہ جس طرح سورہ آل عمران میں ہم پڑھیں، اس لیے ان چیزوں کی طرف مت جائیے، بلکہ جو ظاہری چیز ہے اس کو دیکھیں. اور جہاں پہ کہیں پہ کوئی اشکال آ رہا ہے اس کو فرمایا کہ اس کو اہل علم کی طرف، راسخون فی العلم، ان کو راسخ فی العلم کی طرف لوٹائیے، جو علم جاننے والے ہیں. یہ نہیں کہ جو بس جس کے فالوور زیادہ ہیں وہ زیادہ ہے. یہ معیار حق نہیں ہے. یہ معیار حق ابو جہل نے پیش کیا تھا، یہ معیار حق فرعون نے پیش کیا تھا کہ تیرے ساتھ کتنے لوگ ہیں، تو اکیلا ساتھ میں ہارون کو لے کے آ گیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ساتھ کون لوگ ہیں؟ ابو سفیان نے جا کے کہا تھا نا جب مسلمان نہیں ہوئے تو شام میں کہ کتنے ماڑے سے لوگ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کمزور سے لوگ ہیں. تو وہ پڑھی ہوئی تھی اس نے تورات، اس نے کہا جو حق والے ہوتے ہیں ان کا آغاز اسی طرح ہوا کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو فی صدور الذین اوتوا العلم. اور یہی بات ہے، آخری بات اس حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت کیا ہوگا؟ اللہ علم کو اٹھا لے گا. یہ نہیں کہ کتابت نہیں ہوگی، کتابت عام ہو جائے گی، کتابت کراسہ لکھنا قلم و کتابت عام ہوگی، لیکن اللہ علم کو اٹھا لے گا. میں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صحابہ کہتے ہیں ہم خود پڑھ رہے ہیں اس قرآن کو، اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں، تو یہ کیسے اٹھ جائے گا؟ فرمایا اٹھ جائے گا بقبض العلماء، ان اللہ یقبض العلم بقبض العلماء. اللہ جو راسخ عقیدے والے، جو اس میں پختگی رکھنے والے ہوں گے ان کو اللہ اٹھا لے گا. پھر کیا ہوں گے؟
جاہل لوگ آ جائیں گے، وہ اپنے آپ کو مفتی سمجھیں گے، اپنے آپ کو عالم سمجھیں گے، اپنی عقل کے مطابق فتوے دیں گے، پھر وہ اپنی عقل کے مطابق کیا سرائیاں کریں گے، من مانی کے مطابق اس کو لے کے چلے جائیں گے جس طرف لے جانا چاہیں گے اپنے مفاد اور مرضی۔ وہی جاہلیت کا دور جو عیسائیوں اور یہودیوں کے اندر تھا کہ یحرفون الکلمۃ من بعد مواضعہ، جب ان کو ادھر سے مال آتا تو ادھر ہو جاتے، ادھر سے مال آتا تو ادھر ہو جاتے، جس کی طرف ان کا ذہن جاتا وہ اسی طرف چلے جاتے۔ اور آج کل ایک بڑا نظریہ آپ کو سننے کو مل رہا ہے، جی اسی جو سابقہ سلف صالحین یا تابعین گزرے ہیں، ٹھیک ہے، یا صحابہ کرام، ان کے اقوال کے کیوں ہم بیوقوف ہیں، ہم کملے ہیں، ہم اپنی مرضی سے اس کو دیکھیں گے کہ اس کا معنی اور مطلب کیا ہے۔ اور رسول اللہ کے زمانے میں نبی علیہ السلام نے اس آیت کا کیا مطلب لیا، اس سے کوئی نہیں، میری عقل کے مطابق یہ معنی ہے بنتا ہے۔ صحابہ نے اس کا مطلب کیا لیا، نہیں نہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، میری عقل کے مطابق اس کا معنی یہ بنتا ہے۔ تابعین نے اس کا کیا مطلب لیا، اس کی بات نہ کرو، میری عقل و زمانہ یہ کہہ رہا ہے۔ یہی تو جاہلیت ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ علماء کو اٹھا لے گا، پھر یہ جہلا رہ جائیں گے، ذلوا فاضلوا، خود تو پرلے درجے کے گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اور آگے فرمایا اولئک شرار الخلق عند اللہ، اللہ کے ہاں یہ بدترین مخلوق ہوں گے۔ تو فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون وقالوا لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ۔ اب پھر انہوں نے ایک اور اعتراض کیا کہ جس طرح سابقہ انبیاء کو معجزات دیے گئے، آج بھی بسا اوقات اہل کتاب میں سے اعتراض ہوتا ہے ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزات دیے گئے ہیں، وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے اللہ کے حکم سے، اسی طرح کوئی مادرزاد اندھا ہوتا تھا، کوڑی والا ہوتا تھا تو اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے، تو تمہارے نبی کا کیا معجزہ ہے؟ صحیح البخاری میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرمایا لوگوں میرے سے پہلے انبیاء کو معجزات دیے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کا معجزہ دیا ہے، اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ یہ ایک اتنی پراثر اور اتنی پرتاثیر اور زندہ معجزہ ہے کہ میری امت سابقہ انبیاء میں سب سے زیادہ ہوگی، سب سے زیادہ ہوگی۔ کس وجہ سے؟ اس کی وجہ سے۔ پڑھیں تو صحیح ذرا اس کو، آزمانے کے لیے نہیں، اللہ کا کلام سمجھ کے ذرا دل سے اس کو پڑھ کے دیکھیں، پھر دیکھیں یہ کس طرح انسان سے ایسے لگتا ہے جس طرح باتیں ہی ہم سے ہو رہی ہیں، ہمارے معاشرے کو ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ اگر ایک مجلس میں بیٹھے تو ایسے لگ رہا ہے جس طرح ہماری مجلس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، اور ہمارے لیے یہ خاص احکامات نازل۔ کبھی اس طرح اس کو پڑھ کے دیکھیں، پھر دیکھیں اس کے ساتھ تعلق بڑھے گا، کم نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کہ انما الآیات عند اللہ وانما انا نذیر مبین۔ اور بھائی نشانیاں معجزات یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، پیغمبر کیا ہے وہ تو پہنچانے والا۔ اور آج کچھ لوگوں نے اسی جذبے کو بڑھاتے ہوئے، جذبہ خیر تھا لیکن جب دیکھیں نا رستہ صحیح نہیں ہوگا تو پھر خیر کے جذبے پہ نہیں پہنچ سکتے۔ جذبہ اچھا ہے جی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، عقیدت ہے، جس میں ان کو عالم الغیب بھی کہہ دیا، مختار کل بھی کہہ دیا، سب کچھ کہہ دیا، عقیدت اور محبت میں کہا نا، لیکن یہ رستہ درست نہیں تھا تو جس کی وجہ سے گمراہ ہو گئے۔ تو فرمایا انما الآیات عند اللہ، یہ نشانیاں کس کے اختیار میں ہے؟ ٹھیک ہے، قرآن کیا نظریہ دے رہا ہے کہ جو معجزہ ہوتا ہے اس میں طاقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور دست یعنی ہاتھ جو ہوتا ہے وہ کس کا ہوتا ہے؟ وہ پیغمبر کا ہوتا ہے۔ اس کی شان ہے، اس کی مقام کو بڑھانے کے لیے اور اللہ کی آیات کو ثابت کرنے کے لیے پیغمبر کے ہاتھ پہ اس کے معجزے کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا انما انا نذیر مبین، میں تو بھائی تمہیں ڈرانے آیا ہوں آخرت سے، ٹھیک ہے۔ تو ڈرنا ڈرنا ڈرنا، اس کے بارے میں بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج ملحدین کہتے ہیں کہ ان کے مولویوں کے پاس ڈرانے کے علاوہ اور کام کیا ہے، یا قبر کی رات ہوتی ہے، یا حشر کی رات ہوتی ہے، یا تم نے ظلم کیا تو تمہارے ساتھ یہ ہوگا، یا تم نے یہ کیا، تو اور کرنا کیجیے اسی ان 60 سالوں میں اور کیا کریں گے آپ؟ اگر یہ نہیں کریں گے تو اس کے باوجود ظلم کتنے بڑے ہوئے، اگر یہ چیزیں چھوڑ دیں گے تو پھر ظلم کیا ہوگا، کہاں تک پہنچے گا؟ اگر سزا کا خوف نہ ہو تو کوئی بچہ ہے؟ تو یہی چیز ہے۔ تو فرمایا انما انا نذیر مبین، اور یہ قرآن پاک میں کئی جگہ پہ آیا ہے۔ تو اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب، تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، فرمایا ان کو کہہ دو یہ معجزات مانگ رہے ہیں کہ ہماری مرضی کے مطابق معجزہ ملنا چاہیے، ان کو کہہ دو کہ اولم یکفیہم، کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، ان کے اوپر یہ جو کتاب ہے یہ ان کے اوپر تلاوت کی جا رہی ہے، یہ ایک زندہ معجزہ ہے۔ ان فی ذلک لرحمہ، اس میں رحمت بھی ہے، وذکریٰ لقوم یؤمنون، اور جو نصیحت پکڑنے کے لیے اس کو سمجھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے یہ جو ہے اس کی عقیدے اور نظریے کا بہترین اصلاح کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ دیکھیں جب اس نظریے سنیں گے، ابو جہل بھی سنتا تھا قرآن پاک، آج عیسائی بھی سنتے ہیں قرآن پاک، غیر مسلم بھی سنتے ہیں قرآن پاک۔ ایک قرآن پاک پڑھ کے ایک مسلمان بلکہ ایک عیسائی بھی اگر قرآن پاک کی کچھ آیات پڑھ کے دم کر دیتا ہے تو شفا اللہ وہاں بھی دے دیتا ہے، لیکن جب ایمان نہیں ہوگا نا تو ظاہری اس کے فوائد مل جائیں گے لیکن جو روحانی فوائد ہیں وہ نہیں ملیں گے۔ وہ کب ملیں گے؟ ٹھیک ہے، وہ ابو جہل وغیرہ کو واقعہ سنتے ہیں نا کہ آپ چھپ چھپ کے قرآن پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنتے تھے، اور دوسری طرف زماد حکیم تھا جس کو بلایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ علاج کرو کہ یہ ایسی ویسی باتیں کرتے ہیں، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ جب وہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ مسنونہ پڑھا اور آپ کی باتیں سنی تو انہوں نے کہا علاج آپ کا نہیں، علاج تو ہمارا ہونے والا ہے نا، کہ جب آپ صحیح معنوں میں اس سے سنیں گے نا
اخلاص دل کے ساتھ جس دن قرآن پاک کو شروع کیا پھر اس میں اضافہ ہوگا، کمی نہیں ہوگی. جب کمی ہو رہی ہے نا تو پھر سمجھ رہے ہیں کہ وہ نیت ابھی ہماری وہ خالص نہیں ہے اور وہاں تک ابھی ہم پہنچے نہیں ہیں کہ جس کی وجہ سے 2 دن پڑھ لیا، 4 دن پڑھ لیا، قرآن پاک کو ہفتے میں، مہینے میں، سالوں میں یا رمضان میں کھول لیا، کوئی تعلق نہیں ہے، پھر ذکرہ نہیں ہوگا، ذکرہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، عارضی فوائد جس وقت پڑھیں گے اس کے کچھ نہ کچھ مل جائیں گے، لیکن ذکرہ تب ہوگا جب یہ تعلق بڑھتا جائے گا. ایمان ہے نا، یقین جب یہ بڑھتا جائے گا تو پھر نصیحت بڑھتی جائے گی، اور نصیحت انسان جو مومن ہے وہ قبول کرنے کی طرف جاتا ہے، اور جب اس طرف آتا ہے تو وہ آگے بڑھتا ہے، پیچھے ہٹنے کی کوشش نہیں کرتا، یعنی نیکی میں اضافے کی کوشش کرتا ہے. تو اللہ کریم ہمیں اس قرآن پاک کے ساتھ پہلے سے بھی زیادہ اپنا تعلق مضبوط رکھنے کی اللہ توفیق دے، اور آخر دم تک اللہ اس کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرتے ہوئے اللہ زندگی بسر کرنے کی توفیق دے. صدق اللہ العظیم.